نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم محبت کا اقرار کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ایک یہودی کی بات یاد آئی، اس نے 13 سال مسلمانوں پر ریسرچ کیا اور اس ریسرچ کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک مسلمان کے دل میں ہے، مسلمان کا بال بیکا نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہذا یہ محبت ختم کی جائے۔ اس نے اپنی 13 سال کی تحقیق میں یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمان کو قتل کر دو، مسلمان کے کاروبار کو ختم کر دو، مسلمان کی تعلیمات کو چھین لو، مسلمان کے اخلاق کو گرا دو، مسلمان کے بیوی بچوں پر ظلم کرو، ان پر ہر طرح سے مصیبتیں نازل کرو، سب کچھ برداشت کر جائے گا۔ اگر نبی کی محبت پر حرف آ جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس محبت کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے ایک لمبی سازش چلی، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ قرار ہے، عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ بے شرمی پھیلائی، بے حیائی پھیلائی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر حیا نہیں تو جو چاہے کرو، یعنی حیا ہی ہے جو انسان کو عمل پر متوجہ کرتی ہے، عمل کی رغبت دلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حیا ایمان ہے، گویا جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں بے حیائی ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ایسے ختم نہیں کی جا سکتی تھی، بے حیائی پھیلائی، بے حیائی سے ایمان گیا، ایمان گیا یا ایمان کمزور ہوا تو اس کے بعد عمل گیا، اور جب عمل گیا تو محبت کا صرف اقرار رہ گیا، محبت نہیں رہی۔ اللہ کتنی لمبی پلانی! ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، لیکن وہ محبت نہیں ہے جو ہمارے عمل سے ظاہر ہے، صرف زبان سے حقیقی محبت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ہم کہہ دیں نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کر سکتا ہے، لیکن اخلاص پھر بھی نہیں ہوتا، سب نہیں، کچھ ہر دور میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں،